اور ایک کال ہولڈ پہ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں سے کون بات کر رہے ہیں؟ بات کر رہی ہوں کراچی سے. کون؟ زیبا شکیل کراچی سے. جی زیبا، کیا حال ہے اور آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتی ہو؟ ڈاکٹر صاحب پروگرامز آپ کے دیکھ رہی ہوں، آپ کی کلاسز جوائن کی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے. جی 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 الحمدللہ کافی اچھا. بہت اچھا، مجھے تو بہت اچھا ریزلٹ ملا ہے. اچھا، کہ میں نے جو بیسک کی تھی آپ سے 1 to 4 اس کا تو تھا ہی، لیکن اب جو میں کر رہی ہوں اس کا تو بہت ہی زیادہ زبردست ریزلٹ مل رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو لیول 7 تک کروں گی انشاءاللہ. آپ آ جائیں پنڈی سے تو انشاءاللہ پھر میں آپ سے شیئر کروں گی جو باتیں ہوئی ہیں میڈیٹیشن میں جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ سب میں آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ. بالکل، تو آپ شیئر کریں نا، ابھی شیئر کریں. ہاں ڈاکٹر صاحب بالکل. میڈیٹیشن کا تو یہ تھا کہ 1 to 4 میں ہی مجھے اتنا اچھا ریزلٹ ملا تھا. میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں پہلے کنسنٹریٹ نہیں کر پاتی تھی، لیکن اب جو ہے کافی 1 to 4 کے علاوہ اب جو میں نے 6 کیا ہے اس میں تو بہت ہی زیادہ اچھا ریزلٹ ملا ہے. جی جی. اور ڈیپ میڈیٹیشن جسے کہنا چاہیے، اس کے علاوہ عبادت میں تو بہت ہی زیادہ. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کی بک میں نے لی تھی ہفتے سے، جی ذیل سائنسز، جی 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 اس کے بارے میں کہنا چاہوں گی. آپ نے تو ہمیں بیٹھے بٹھائے جو ہے آلٹرنیٹو میڈیسن کا معالج بنا دیا ڈاکٹر صاحب. صحیح، حیرت انگیز کتاب ہے. جی بالکل بہت ہی زبردست. یہ تو مطلب آپ سمجھ لیں کہ جو قدرتی علاج ہیں، ہربس ہیں، ہربلز ہیں، اور یہ ساری چیزیں، پانی کی واٹر تھراپی ہے، کلر تھراپی ہے، اور بہت ہی زبردست کتاب. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ تو ہر گھر میں ہونی چاہیے. جی بالکل بالکل. اور استفادہ کرنا چاہیے، کیونکہ جو اس کو جب پڑھتی ہوں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہ یہ آپ کا تو کیوں نہیں، یہ بکس آپ کی کیوں نہیں آ رہی، کیوں نہیں گھروں میں جا رہی. یہ تو ایسی کتاب ہے، ایک تو خزانہ ہے اس طریقے کا کہ جس میں لوگوں کو آپ سے استفادہ کرنا چاہیے. اتنا خوبصورت تحفہ ہے ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا. کہ آپ کی جو بکس ہیں وہ بے انتہا ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہیں، اور ہم تو اسٹوڈنٹس ہیں، ہم لوگ لیتے رہتے ہیں، لیکن یہ بہت کم ہے. ہمیں تو چاہیے کہ پورے ملک میں اس کو پھیلا دینا چاہیے، اور آپ کو تو اتنا زیادہ کوریج ملنی چاہیے جو کہ بہت ہی کم ہے. لیکن یہ جو بکس ہیں، ہم لوگ شاید بدقسمت لوگ ہیں ہمارے کہ ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے، ہم لوگ سوچ نہیں سکتے کہ اتنے اچھے مصنف، اور ان کی تو قدر کرنی چاہیے، اور ہم لوگ وہ قدر نہیں کرتے. اس وجہ سے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. ہم لوگ ترقی میں اسی لیے نہیں کر پا رہے ہیں کہ جو ہمارے آس پاس میں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفے دیے ہیں آپ لوگوں کی اس میں، کہ وہ ہم لوگ اس کی قدر نہیں کرتے ہیں. یہ بکس اور یہ جو ہے، یہ تو باہر والے لوگ اگر ہیں تو ہاتھوں ہاتھ بکے. صحیح. وہ یہ جی بالکل. زیبا یہ کتاب جو ہے نا ایک گھر کے ڈاکٹر ہے نا. بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ بک جو ہے یہ تو اتنی زبردست بک ہے کہ اگر اس سے استفادہ کرے تو گھر میں ہر کوئی معالج بیٹھا ہوا ہو. جی جی. یہ آپ ہی کی مرہون منت ہے. یہ تو میں یہی کہوں گی کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہتی ہوں، آپ کے لیے دعا مانگتے رہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اب جو نیا سال آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جتنے بھی گولز ہیں، جتنے ایمز ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پورے کرے، اور ہمیں استفادہ کرنے کا موقع ملے. ہم آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے قدم پہ قدم ملاتے ہوئے جائیں. میں تو یہی سوچتی ہوں کہ ظاہر جب میں میڈیٹیشن سے واپس آتی ہوں میں تو حیرت انگیز طور پہ میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو بس مجھے تحفہ دیا ہے آپ کی نظر میں. اور میں بلیو کریں کہ میں 2-3 سالوں سے سرچ کرتی رہتی تھی، اور مجھے یہ تعلیم اور مجھے یہ علم حاصل کرنا تھا. یہ قدرتی کیا چیز اللہ تعالیٰ نے پھیلائی ہے، کیا توانائیاں ہیں، کیا طاقتیں، اور میں اس کے جستجو میں رہتی تھی. جی بالکل. لیکن میں ساتھ ساتھ دعا بھی میں یہ کرتی جاتی تھی کہ یا اللہ لیکن مجھے سیدھا راستہ دکھانا. بہت سے لوگ ہیں پاکستان میں بے انتہا الحمدللہ کہ جو اس کو پھیلا رہے ہیں، تعلیم کو آگے بڑھا رہے ہیں، اپنا علم آگے کر رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نیگیٹیوٹی بھی اتنی حد تک پھیلی ہوئی ہے کہ ہم لوگ جو سیدھے سادے ظاہر لوگ ہیں، نو ہاؤ نہیں ہوتا. میں اس وجہ سے چاہ رہی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ ایسا استاد فراہم کرے جس کو میں چاہتی ہوں کہ جو میری نیگیٹیوٹی دور ہو سکے، جس کے تو فعل، جس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری کریکشن کرے، اور میں جو چاہتی ہوں وہ مجھے حاصل ہو سکے. اور آپ بلیو کریں ڈاکٹر صاحب کہ وہ واقعی آپ کی صورت میں وہ میری دعا پوری ہوئی ہے. بہت شکریہ، بہت اچھا. آپ تلاش میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے
یہ میں تو اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں یہ چاہتی تھی کہ بس مجھے یہ علم چاہیے، لیکن اس استاد سے چاہیے جو بے پناہ، جو اپنے شاگردوں کی بھی وہ اچھائی چاہتا ہو، بھلائی چاہتا ہو، اور سب کے دل سے جو ہے وہ اپنا یہ علم پھیلا رہا ہوں. میں تو ہمیشہ زیبا میں ہوتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ کے ہیلپ کرتا ہوں ہمیشہ، جس کو پھیلانے ان کے ہیلپ کرتا ہوں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اسٹوڈنٹ یہ نہ کرے وہ نہ کرے. میں ہمیشہ اسٹوڈنٹ کے جس طرح کی کچھ ہوتے ہیں، کچھ ایسے کچھ جلس لوگ ہوتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹ کے پیچھے لگ جاتے ہیں نا، اور وہ پھر نہیں چھوڑتے ان کو کام کرنے کے لیے. لیکن میں نے اسٹوڈنٹ کو کھلے آزادی دی ہوتی ہے اور میں ساتھ دیتا ہوں، میں ان کے ساتھ دیتا ہوں ہمیشہ. یہ تو سب یہ نظر آ جاتا ہے، یہ جو سچائی ہوتی ہے نا یہ چھپتی نہیں ہے. بالکل آپ ٹھیک سچائی ہوتی ہے. یہ دیکھیں شروع میں تو ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں نہیں پتا چل رہا کون کیا ہے، لیکن جب ہم ڈیپ اس میں جاتے ہیں، جیسے ہم نے آپ کے ساتھ وقت گزارا ہے، ہم سے اب آپ کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں، تو یہ ہمارے اندر بھی اتنی اہلیت تو ہو جاتی ہے نا، اتنی تو ہو جاتی ہے کہ ہمیں سچائی پتا چل جاتی ہے کہ کیا سچ اور کیا نہیں ہے، کیا جھوٹ ہے. تو ظاہر ہے اگر ہم لوگ جیسے ہم شاگرد ہیں، اگر ہم شروع میں یہ دیکھتے ہم تو وہاں سے ہٹ جاتے نا، وہ راستہ چھوڑ دیتے. لیکن ظاہر ہے یہ تو ہمارے دل کی آوازیں ہیں نا، تو ہم کوئی غلط بات تو آگے نہیں پھیلا رہے. ہماری جو ہے میں جو ہے سچ کی طرف جاتی ہوں. بالکل میرا یہ کہ ایمان ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں نہیں پتا کہ کون سچ کیا ہے، لیکن جب ہم آگے بڑھے، ایک قدم آگے بڑھ کے تو دیکھو کہ ہے کیا. تو جب لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، بہت شکر ہے کہ اس نے آپ ہی کی طرف رہنمائی دلائی، اور مجھے آپ کی طرف میں نے بغیر سوچ سمجھے آپ ہی کی طرف پہلی کلاس لی، آپ کو جوائن کیا، آپ کے لیکچر سنے، اور پھر ظاہر ہے اپنا دل جو ہے وہ مطمئن ہوتا چلا گیا، اور آگے 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 انشاءاللہ دیکھیں اب یہاں تک میرا 6 لیول تک میں پہنچ چکی ہوں. انشاءاللہ آگے کنٹینیو کروں گی. تو کیوں کر رہی ہوں؟ کیوں میں پیسہ خرچ کر رہی ہوں؟ اور میں یہ ویور سے بھی کہنا چاہوں گی کہ جہاں تک پیسہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں، ہم لوگ بے شمار خرچے کرتے ہیں اپنے ظاہری آسائشوں پر، اپنے بناؤ سنگار پر، اپنا سب کچھ ظاہری جو ہے وہ ہم لوگ پیسہ خرچ تو کر دیتے ہیں، لیکن جو ہمارے اندر کی پاکیزگی ہے، ہمارا اطمینان قلب ہے، ہمارا جو کانفیڈنس لیول بڑھانا ہے، ہماری صاف ستھرائی ہے اندر کی، وہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہے. اور مقصد یہ چیزیں جو ہیں مجھے یہاں پہ آ کے جو یہ طاقتیں آپ کے دوفیر اور آپ کے وسیلے سے ہمیں مہیا ہوئی ہیں، وہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ چیز جو ہمارے چہرے پر آئی ہے، اور وہ چیز ہمارے پاس طاقت جو ہے ہمارے چہرے پہ جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے، تو وہ آپ جو بھی لوگ ہوں گے وہ آپ کو خود بخود اٹریکٹ ہوں گے آپ کی اس پاکیزگی کو دیکھتے ہوئے، آپ کے کانفیڈینس کو دیکھتے ہوئے آپ کو خود بخود اٹریکٹ ہوں گے. وہ آپ کی ظاہری، آپ اتنا خرچہ کر لیتے ہو تو آپ اس میں آ کے کرو، اور یہ کہ اطمینان قلب ملتا ہے، وہ تو کہیں حد درجہ زیادہ بہتر ہے. بالکل صحیح بات ہے. زیبا کیا فیل کرتی ہے آپ جب سے آپ نے سائنسز جوائن کیے ہیں، آپ کی لائف میں کیا چینجز؟ کیا میں آپ کو شروع دن سے ہی میں نے پہلے بھی کال کر کے بتایا تھا کہ بہت زیادہ جو ہمارے اندر نیگیٹیوٹی جیسے بھر جاتی ہے اور آس پاس ہوتی ہے نیگیٹیوٹی، تو اس کا بھی ہم پہ شیڈو آتا ہی آتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی زیادہ ہم بھی نیگیٹو سوچنے لگ جاتے ہیں، ہماری ذہنیت بھی اس طرف چلی جاتی ہے. جو ہم لوگ بچپن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ایٹماسفیئر ہمارا ایسا کریٹ ہو جاتا ہے کہ ہم بھی اسی میں ہی رنگ رنگ جاتے ہیں. لیکن وہ چیز جب ہم لوگ عبادت کرتے ہیں ہمیں ہوتا نہیں، سکون ہی نہیں مل رہا ہوتا کہ بھئی عبادت بھی کر رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے، راتوں کو جاگ رہے ہیں، روزہ رکھ لیا، سب کچھ ہے، لیکن یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اوپری دل سے تو ہر چیز کر لیتے ہیں، لیکن جو ہمارے اندر کی چیز جو ہمیں قلبی جو اللہ تعالیٰ سے لگاؤ ہوتا ہے، یا جو ہمارے اندر کی نیگیٹیوٹی ہے وہ ہمیں روک رہی ہوتی ہے، اور ہم نہ ہمارا قلب چین دے رہا ہوتا ہے، نہ ہمارا روح بے چین ہو رہی ہوتی ہے، کچھ نہیں. تو وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ وہ میں اب 5 سے 6 مہینے ہونے کو آئی تھنک آ گئے ہیں جو آپ کے ساتھ کنیکٹ رہی ہوں، جو آپ کے انسٹیٹیوٹ میں ایک سکون سے کیفیت ہوتی ہے جب وہاں جائے آدمی، تو ظاہر ہے وہاں تو پازیٹیو اتنی فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہر آدمی وہاں پہ پازیٹیو ہی ہو رہا ہوتا ہے، اچیومنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اچیومنٹ کے دوران جو ایک ذہنی سکون ہو رہا ہوتا ہے، قلبی ایک لگ رہا ہوتا ہے کہ سر کہ روح جو ہے وہ ہماری سکون میں آ گئی ہے، اور ہمیں جو چاہیے ہمارے روح کو چاہیے، وہ باڈی نہیں، ہماری جو اندر کا سول ہے، جو ہماری روح ہے وہ ہمیں چاہیے، وہ ہمیں مل رہی ہے، اور وہ ہمیں ایک طاقت فراہم کر رہا ہوتا ہے. اور میں ابھی کہہ سکتی ہوں کہ جب میں یہ کانفیڈینس
سے ہی میں بول رہی ہوں تو یہ میری روح بول رہی ہے, یہ اندر کا میرا دل ہے جو بول رہا ہے, یہ اوپری نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو کون اوپری بول رہا ہے اور کون نہیں بول رہا. یہ جو ہمارے دلوں کی آواز ہے ڈاکٹر صاحب, یہ شاگرد, یہ نو ڈاؤٹ کہ جتنا بھی ایک شاگرد ہے آپ کا, وہ کبھی بھی اوپری دل سے کبھی یہ نہیں بول پائے گا. یہ سب کے دلوں کی آواز ہے, اور یہ ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ کو یہ جو نیا سال اب شروع ہو رہا ہے, اس میں ہماری سب کی دعائیں یہی ہیں کہ آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, اور زیادہ سے زیادہ آپ ریسرچ کرتے رہے, ہمارے لیے آپ کتابیں فراہم کریں, یہ ہمارے لیے اثاثہ ہوں گی. انشاءاللہ 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 اس سال میں پھر انشاءاللہ ایک نئے کتاب آنے والے, اور میں کوشش کرتا ہوں بہت ساری بکس اور میں ٹائم ملے. تو ابھی تھوڑا میں کچھ زیادہ ہی بزی ہو گئے نا, اسٹوڈنٹ اتنی ہو گئی, اتنے لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں اس میں. یہ تو آپ کی اچھائی ہے جو آپ کے سامنے آ رہی ہے. دیکھیں جو شخص ایماندار اور اپنی دیانتداری سے کام کرتا ہے تو وہ اس کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ تو بالکل یہ ظاہری بات ہے کہ چاہے جتنی نیگیٹیوٹی آ جائے, چاہے کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے, لیکن جو دیانتداری سے اپنا کام سے انجام دے گا تو اس کے آگے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے. بالکل ساتھ دے رہے ہیں الحمدللہ, بالکل صحیح بات ہے. اور یہ آپ کے سامنے خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کے جو گولز ہیں وہ جو آپ کے اچیو کر لیتے ہیں. بالکل آپ صحیح فرما رہی ہے, کیونکہ بہت سے مشکلات آئی تھے نا میرے لیے, کافی مشکلات ہے, لیکن الحمدللہ کوئی بھی اثر نہیں ہوا میری زندگی پہ اس کا, بلکہ وہ الٹا ہی جو اثرات آئی تھی نا, جو نیگیٹو اثرات, جو میری رکاوٹیں جو زندگی میں آئی تھی نا, وہ میرے لیے مثبت بن گئی تھی. بالکل وہ میری طاقت بن گئی. جو بھی ایسے کچھ چیزیں آئی نا, مقصد رکاوٹ ہے زندگی میں, وہ میری طاقت بن گئی تھی. کچھ لوگ روتے رہتے ہیں نا, بالکل یہی بات ہے, لیکن کوئی بھی نیگیٹو فورس, کوئی بھی ایسی کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب ہم ظاہر ایسے دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو سچائی کی طرف ہی جاتے ہیں, اور وہ جو سچائی ہے وہ چھپتی نہیں ہے, وہ آگے 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 اس کی روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے, اس کا تو اندھیرے سے کوئی کام ہی نہیں ہوتا. لیکن نیگیٹیوٹی اور یہ تو دنیا میں چلتا رہتا ہے, اور یہ تو ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے. جہاں پہ فرشتے ہیں وہاں شیطان بھی ہے, جہاں اشرف المخلوقات ہے وہاں شیطان تو ہے, لیکن شیطان کتنے عرصے رہتا ہے. اگر آپ سچائی پر ہیں, اگر آپ سچائی پہ ہیں تو انسان آگے بڑھتا ہے. شکیل آج زیبا شکیل آج جو ہے نا ہماری موضوع جو ہے نا غصہ ہے. بالکل اچھا غصہ, ہاں اسی سے پر میں یہ بتاؤں گی کہ ظاہر مجھے غصہ آتا تھا, ایک وقت تھا جب تھا غصہ, لیکن وہ سب یہ ہوتا تھا کہ میں بالکل جب جس چیز پر صحیح ہوں اس سے مجھے غصہ آتا تھا کہ اس وقت اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہوتی ہے, جو دوسرا اگر غلط ہو رہا ہوتا ہے تو وہ, یا کوئی بات غلط ہو رہی تھی تو اس سے مجھے واقعی غصہ آتا تھا, اور یہ ہوتا تھا کہ یہ بات غلط کیوں کی گئی ہے, یا یہ بات میرے بارے میں غلط کیوں کہی گئی ہے, اور یہ چیز صحیح نہیں ہے تو میں صحیح ہوں تو مجھے کیوں غلط قرار دیا جا رہا ہے. اس سے مجھے بہت زیادہ غصہ آتا تھا. میں کہتی تھی میں آئی ایم رائٹ ہر چیز پہ, چاہے ہو سکتا ہے میں رانگ بھی ہوں, لیکن جس وقت مجھے یہ لگتا تھا کہ نہیں میں صحیح ہوں تو میں بہت زیادہ بحث کرنے والے ہوتے تھے. میں زیادہ بحث کرتی تھی کہ نہیں آئی ایم رائٹ. اب جب سے یہ ٹھہراؤ آ گیا ہے, ظاہر ہے جب آپ کا میں نے 1 to 4 لیول کیا تھا, اس بات سے جب میں بیٹھتی تھی اور سکون کے اس میں جاتی تھی, اور یہ چیزیں میں جب ہی کرتی ہوں جب میں سکون سے رات کو ہوتی ہوں, اپنے آپ سے بات کرتی ہوں. اس کے بعد جب میں اپنے آپ سے بات کرتی تھی اور اپنے اس میں بہت ریلیکس فیلنگ کرتی تھی, اور میں یہ کہتی تھی کہ پھر میں نے HMF آپ کا کیا, اس سے بے انتہا غصے میں جو ہے نا کافی وہ ہوا, کیونکہ وہ میں نے اس میں ایم اپنا بنایا تھا. میں نے سوچا تھا کہ HMF کے ذریعے کہ میں کل جو ہوں وہ میرا یہ ایم ہوگا کہ میں کسی پہ غصہ نہیں کروں گی, اگر میں صحیح بھی ہوں تو میں اس پہ رک جاؤں گی اور بحث نہیں کرنا. اور میں نے روزانہ ڈیلی میں نے یہ اپنا جو ہے گول جو ہے اس میں HMF کے ذریعے کرنے لگی کہ آج میں نے اتنا کم کیا غصہ, آج میں نہیں کروں گی, آج میں نہیں. تو آہستہ آہستہ امپروومنٹ آتی گئی ہے, اور وہ چیز اس میں ٹھہراؤ آ گیا ہے.